غوث پاک نے جو اپنے بیٹے کو 4 وصیت فرمائی، اس وصیت کو پوری زندگی غوث پاک کے بیٹے نے اپنے دل کے اندر باندھ کر کے رکھی اور اس پر عمل پیرا رہے۔ میں وہی نصیحتیں اور وہی وصیت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے میں تم کو 4 وصیت کرتا ہوں۔ کتنی وصیتیں؟ بولیے، 4 وصیتیں۔ پہلی وصیت، بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا۔ کتنی عظیم وصیت ہے یہ، کتنی عظیم وصیت ہے۔ آپ دنیا کے انسان کو لے لیجئے، عام انسان کی بات کرتا ہوں، ورنہ اللہ والوں کے در سے تو یقیناً ملتا ہے اور ملتا رہے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کے عامل تھے اور عامل ہیں۔ اب ذرا سوچو، کسی سے آپ نے امید رکھی، وہ امید آپ کی پوری کرے گا، یہ شیورٹی تو نہیں ہے نا، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کسی نے آپ سے وعدہ کیا آپ کی ضرورت کل میں پوری کر دوں گا، پتہ نہیں وہ پل بھر زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ آپ نے کسی سے امید رکھی، بیٹی کی شادی ہے، ضرورت ہے، یہ میری مدد کرے گا، لیکن آپ کی امید تھی 50,000 کی، اس نے آپ کو 5,000 بھجوا دیے، دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں۔ اور میرے رب کی شان کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ وہ ایک لمحے میں فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ ارے تم گھر چاہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ارے وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا فرما دے، جسے چاہے ملک عطا فرما دے۔ ارے سب کچھ اس کے چاہے سے ہوگا، امید اس سے رکھو۔ مجھے یاد ہے ایک بزرگ کا واقعہ، ماضی قریب ہی کے اندر ایک بزرگ فرماتے تھے، مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ مولانا، یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے کم و بیش، انہوں نے فرمایا مولانا میری پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ ایس ایس سی کے اندر میرٹ لسٹ کے اندر آیا تھا، تو میں تعلیم پر لوگوں کو ابھارتا تھا، بچے نے بھی پڑھ کر کے 93% کے قریب بچہ لے کر کے آیا، تو کچھ سرمایہ دار جو مجھ سے قریب تھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، مٹھائی لے کر کے آئے، حضرت قبول فرمائے۔ میں قبول کرتا رہا، لیکن دماغ میں ٹینشن تھا کہ تمنا ہے بچہ ڈاکٹر بنے، یہ تمنا میں کیسے پوری کروں گا جبکہ مجھے فیس دینے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مولانا سرمایہ دار آتے رہے، حضرت کوئی بھی کام ہو آپ بالکل بلا تکلف فرما دیجیے گا۔ اب اس کے بعد لوگ آتے جاتے کہتے جاتے، حضرت کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا۔ ایک روز ایک بہت قریب کا آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت کوئی بھی کام ہو مجھے بتا دیجیے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، میری کیپیسٹی نہیں ہے، نہیں ہے میری کیپیسٹی، پھر بھی مجھ سے وہ کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے ٹوٹ گیا اندر سے، اور میں عصر کی نماز کے لیے گیا۔ نماز کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا تو نے مجھے اتنا کمزور بنایا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے مجھ سے مانگو، خدا کی قسم میں نہیں مانگوں گا، صرف تجھ سے مانگتا ہوں، میری امید تجھی سے ہے۔ وہ فرماتے میں عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنے حجرے میں پہنچا، ایک صاحب آئے، ایک موٹا سا لفافہ مجھے دے کر کے چلے گئے، میں ان کو جانتا تک نہیں تھا۔ تب اللہ کی بارگاہ میں مغرب کے بعد سجدہ کر کے میں نے کہا، میرے کریم
جو تجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اس کی لاج رکھ ہی لیتا ہے. اس سے امید رکھو. دنیا کا انسان دے گا احسان جتائے گا, خدا دے گا تو احسان نہیں جتائے گا. اور یہ بات یاد رکھو, دنیا کے انسان سے مانگو تعلق ختم, اسے برا لگے گا. کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو, جہاں مانگے رشتے میں دراڑ پیدا ہو گئی. اس کو مانگنا اچھا نہیں لگتا. اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تجھ سے کوئی نہیں مانگتا تو تجھے اچھا نہیں لگتا. بندے سے مانگو تو بندے کو اچھا نہیں لگتا, اور خدا سے نہ مانگو تو خدا کو اچھا نہیں لگتا. SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملے.